ہمیشہ سے ہر سال یہ ایشو آتا ہے, ہر سال ہم اس کو اٹھاتے ہیں, ہر سال ہم کہتے ہیں کہ چشمہ جہلم لنک کنال کو بند کیا جائے کیونکہ سندھ کو پانی نہیں مل رہا. سر ہماری کاشت متاثر ہوتی ہے, زبردستی اس پروجیکٹ کو لے کے جائیں گے آگے اور زبردستی کام کرائیں گے تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ جنگیں ہو جاتی ہیں پانی کے اوپر, یہ جنگ ہو جائے گی. سر آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں جو کہ پچھلے 11 ماہ سے نہیں بلائی گئی سر, اینڈ دس از اے وائلیشن آف آرٹیکل 154 آف دا کانسٹیٹیوشن. اس کو پلیز یہ واٹر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھیجیں. ہم وہاں پر مزید اعتراضات ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اٹھانا چاہتے ہیں, ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہاں موقع نہیں ملتا, یا تو یہ اپوزیشن سراپا احتجاج ہوتی ہے قیدی نمبر 804 کے چکر کے اندر, ہم اپنی بات کر نہیں سکتے. جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ تو ان کو انٹرسٹ ہے نہیں, لیکن ہمیں ہے سر. آپ اگر ہم سے پانی لے لیں گے تو یہ ہم سندھ کے اندر لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے. سر ایسا بھی وقت آتا ہے سندھ کے اندر جہاں مردے کو نہلانے کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا. چولستان کنال پروجیکٹ سر ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اپنے حصے کا 4000 سمتنگ کیوسک پانی جو ہے وہ دے گا چولستان کنال کو, چولستان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے, اور وہاں پر کاشت ہوگی. کوآپریٹو فارمنگ اسے کہا جا رہا ہے. سر مجھے بتائیے کہ اس وقت جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جولائی سے لے کے دسمبر کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں وہ 40% کم ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے آلریڈی آپ ایک قحط سالی کی طرف جا رہے ہیں. جب بارش ہی کم ہوگی, جب پانی ہی کم ہوگا تو آپ پانی کیسے دیں گے؟ اور اگر پنجاب یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا پانی دینے جا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے پنجاب اپنا پانی کیسے پورا کرے گا؟ وہ اس طریقے سے پورا کرے گا کہ وہ چشمہ جہلم لنک کنال سے ریور انڈس سے پانی لے گا, اور جب آپ انڈس سے پانی لے کے جائیں گے تو سندھ متاثر ہوگا. آلریڈی ایز آف ٹوڈے جب ہم بات کرتے ہیں تو سندھ کو آلریڈی اس کے حصے سے کم پانی دیا جاتا ہے. اور سر یہ ایک ہمیشہ سے ہر سال یہ ایشو آتا ہے, ہر سال ہم اس کو اٹھاتے ہیں, ہر سال ہم کہتے ہیں کہ چشمہ جہلم لنک کنال کو بند کیا جائے کیونکہ سندھ کو پانی نہیں مل رہا. سر ہماری کاشت متاثر ہوتی ہے. جب آپ چشمہ جہلم لنک کنال سے پانی لے کے جائیں گے اور آپ ریور انڈس کے اندر سے پانی نکالیں گے تو سر کوٹری براج ڈاؤن سٹریم کے جو پانی ہے وہ آلریڈی پچھلے 10 سالوں سے سر 2001 سے لے کے 2022-23 جب تک فلڈز آئے سر اس وقت جو 8.6 MAF جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایز پر انٹرنیشنل واٹر ایکسپرٹس کہ آپ کو چاہیے انڈس ڈیلٹا کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے, اس کو سروائیول کے لیے, سر وہ بھی کم ہے. سو میری گزارش سر یہ ہے, اور ہم سندھ کے لوگوں کی, یہ چیف منسٹر صاحب نے بھی بارہا اس بات کو اٹھایا, سر پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں. اگر ایک پروجیکٹ متنازع ہو رہا ہے جہاں پر نہ صرف سندھ بلکہ بلوچستان بھی اس کے اوپر ایشو اٹھا رہا ہے, اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر سر بیٹھ کے ہم سے بات کریں. یو نیڈ ٹو ڈیبیٹ آن دس, یو نیڈ ٹو ڈیلیبریٹ آن. اگر آپ زبردستی اس پروجیکٹ کو لے کے جائیں گے آگے اور زبردستی کام کرائیں گے تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ جنگیں ہو جاتی ہیں پانی کے اوپر, یہ جنگ ہو جائے گی. سر آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں جو کہ پچھلے 11 ماہ سے نہیں بلائی گئی سر, اینڈ دس از اے وائلیشن آف آرٹیکل 154 آف دا کانسٹیٹیوشن. آپ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں, اس میں سندھ اپنا موقف رکھے گا, اور سندھ نے باقاعدہ یہ اعتراض ان رائٹنگ اٹھائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی جائے. لیکن سر کوئی اس پہ کان نہیں دھر رہا. یہ شدید ناانصافی ہے سندھ کے ساتھ سر, یہ شدید ناانصافی ہے بلوچستان کے ساتھ. یہ آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں. اگر وفاق ایک مضبوط وفاق بننا چاہتا ہے تو اس کو صوبوں کو مضبوط کرنا ہوگا, اور صوبے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے, صوبے جب تک اعتراضات اٹھاتے رہیں گے اس قسم کے متنازع پروجیکٹس کے اوپر, جب تک وفاق جو ہے وہ کمزور ہوگا. اور ہم گزارش کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے کہ CCI کی میٹنگ بلائیں, اس صوبے کے اوپر ڈیلیبریشنز لیں سر, پوچھیں, دیکھیں. آپ صرف اس ایک متنازع واٹر اویلیبلٹی رپورٹ جو کہ سندھ کے ممبر, ارسا کے ممبر کو جس کے اوپر بندوق رکھ کے, لٹرلی بندوق رکھ کے اسے واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ لیا گیا حالانکہ اس کے اعتراضات تھے, اس کے اوپر آپ نے پورا پروجیکٹ بنا دیا. سر اٹھا کے آپ یہاں سے پانی وہاں پر لے کے جائیں گے, یہ پتہ نہیں 120 کلومیٹر لمبا کنال ہے جس کے اندر آپ پانی لے کے جا رہے ہیں. پانی اس ملک میں نہیں ہے سر. اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں واٹر اویلیبلٹی کی, تو وہ ورلڈ بینک کی انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس اس کے جنہوں نے سروے کیا ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از موونگ ٹورڈز واٹر اسکیسٹی. اور سر سندھ کے اندر جو کاشت ہے, جو کسان ہے, وہ آلریڈی تباہ ہو چکا ہے.
एग्रीकल्चर टैक्स सर अलग लगा दिया IMF की कंडीशंस के ऊपर। पिछले साल जो गंदम का एक स्कैंडल बना, जो गंदम जो है वो उठाई नहीं गई है, किसान वैसे ही मरा हुआ है सर। पानी भी आप ले जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत काश्तकारी रहेगी सर वो भी खत्म हो जाएगी। मेरी गुजारिश होगी सर, एक चीज मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगी चेयरमैन साहब, आप बहुत नरम दिल भी हैं, समझते भी हैं मामलात को, आपसे गुजारिश ये होगी कि ये कैनाल प्रोजेक्ट जो है इसको प्लीज ये वाटर की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजें। हम वहां पर मजीद एतराजात टेक्निकल ग्राउंड्स पर उठाना चाहते हैं, हम इस पे बात करना चाहते हैं। हमें यहाँ मौका नहीं मिलता, या तो ये ऑपोजिशन सरापा एहतजाज होती है कैदी नंबर 804 के चक्कर के अंदर, हम अपनी बात कर नहीं सकते। जो अवाम के मसाइल हैं उस पर तो उनको इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हमें है सर, हम यहाँ पर सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा फर्ज है। इसको आप भेजें कमेटी के अंदर सर, हमें वहां पर भी इसको डिलिब्रेट करना है, हमें वहां पर भी एतराजात उठाने हैं। कॉलिंग अटेंशन सर हमारे एडमिट नहीं होते इसके ऊपर, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बात करना चाहते हैं तो बात नहीं हो सकती है सर, दिस नीड्स टू बी डिलिबरेटेड। हम यहाँ पर हम सारे सिंध के लोग यहाँ पर बैठे हैं सर, हम क्या जाके वहां पर जवाब देंगे? हमारे किसान हमारे सरापा एहतजाज है। आपको मैंने इतना मौका दिया, आपने बात भी किया, फिर कह रही हैं कि मौका नहीं मिलता बात करने। तो फिर ऐसा करोगे तो कौन आएगा? इस तरह तो ना करे ना। चले इनका माइक खोल दे, शुक्रिया कह देंगे भी। सर मैं तारीफ कर रही हूँ आपकी सर। रोज पिछले सेशन में सर क्या हुआ आपको मालूम है? रोज हम यहाँ बैठते हैं, हम आते हैं यहाँ सिंध से बैठते हैं, हमें बात करनी है हमारे सिंध के भाइयों के इश्यूज की, हमें बात करनी है इश्यूज के ऊपर। बहुत सारे इश्यूज हैं सर। क्या होता है, कोरम पॉइंट आउट होता है, कोरम पूरा नहीं होता, हाउस एडजर्न हो जाता है। या क्या होता है, वो शोर मचाते हैं, कागज फाड़ते हैं, स्पीकर के मुंह पे कागज फाड़ते हैं और चले जाते हैं सर। इस तरह तो हाउस तनख्वाहें सारी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, पर्क्स ले रहे हैं, कमेटी के चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, सब चीजें हो रही हैं, अवाम के मसाइल की एक बात नहीं हो रही। और जो लोग करना चाहते हैं, हम जैसे लोग बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं सर। ये अजीब हालात है, लेकिन आपकी बड़ी थैंक यू।